بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق ابن علی، اور آج ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے خلافت و ملوکیت، حضرت ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ کی تحریر شدہ کتاب، اس پہ بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی اور بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا۔ سیاسیات کا ہر طالب علم اس کتاب سے اچھی طرح متعارف ہے۔ دور جدید میں کتاب کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو آج ہم اس کو آڈیو کی شکل میں یہ سلسلہ لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور اس کتاب کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کا موضوع کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر وہ اول دن سے ہی قائم ہوئی تھی اور کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اور کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے، اور جب وہ رونما ہوئے تو اس پر امت کا رد عمل کیا تھا۔ ان امور کی توضیح کے لیے ہم یہ کتاب آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے، پہلے چیپٹر میں قرآن مجید کی ان آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے، تاکہ ایک نظر کے سامنے بیک وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آ جائے جسے کتاب الہی قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ کے اقوال سے ہم کو اسلام کے اصول حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرے باب میں خلافت راشدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بحث کی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کے موجب بنے، اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ تبدیلی کس تدریج سے ہوئی۔ پھر وہ مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقف کیے گئے ہیں کہ خلافت و ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے، کیا تغیر تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آ جانے سے واقع ہوئے، کس طرح خلافت راشدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کی ابتدا کا موجب ہوا، اور کیا مسائل ان تفرقوں سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد خلافت و ملوکیت کتاب میں بتایا گیا ہے کہ نظام سیاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رکھنے ڈال دیے تھے، انہیں ابھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کیں، اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراض بھی ہوئے، اور ان اعتراضات کا جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں ضمیمے میں دے دیا ہے۔ باقی اعتراضات سے انہوں نے بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور یہ بات باقی اعتراضات کے حوالے سے اہل علم کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے خود ہی اس سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔ جی، ہم اگلی ویڈیو تک آپ سے انتظار چاہیں گے، اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔